بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے عفو درگزر اور بردباری۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ عفو درگزر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے، اور بردباری کا معنی اور مفہوم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عفو درگزر کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا۔ ٹھیک ہے، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے، اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ عفو درگزر ہوتا ہے۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا ایک لمحے کے لیے بھی آباد نہ رہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں تو ایسا چلتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، اور ایک ہی آن میں گناہوں سے بھری ہوئی کائنات کی بستی سونی پڑ جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے عفو درگزر کرنے والا، غافر، غفور اور غفار معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں۔ اس کی یہ شان ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں ایکچولی میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ تعلیم اس ترغیب کے ساتھ دی ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک سے بدلہ نہیں لو، ہر ایک کی غلطی کا جو ہے اس کی سزا نہ دو، بلکہ اس کو معاف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے، کیونکہ سب سے بڑا معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں، تو اس طرح اللہ پاک جو ہے وہ اس کو معاف کرے گا۔ جن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر کا وعدہ فرمایا، ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی۔ کیا صفت ہے وہ؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ سکون کی حالت میں معاف کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا غصے کی حالت میں، جب انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، غصے کی حالت میں قصوروار کو معاف کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سکون کی حالت میں جب ہم جو ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور سب آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت کسی کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس ٹائم کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے پر اگر قابو پا کر سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، عفو درگزر سیرت طیبہ کی روشنی میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا عفو درگزر فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو درگزر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا، یعنی جب مکہ فتح کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا کہ جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، آپ اس دن بہت آرام سے ان سے انتقام لے سکتے تھے، کہ جب وہ کینہ رکھنے والے سامنے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح تک کی اذیتیں برداشت کی، لیکن ان سب کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی اس دن، جس دن مکہ فتح ہوا، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقام لے سکتے تھے ان سارے لوگوں سے، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے غزوہ خیبر میں ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دے دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو زہر کا اثر محسوس کیا، تو آپ نے یہودیوں کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا، لیکن آپ نے ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی جو آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جب اسی زہر کے اثر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر بھی جان کے بدلے جان نہیں لی، یعنی ان کے زہر سے ایک صحابی جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے تو قصاص لیا۔ ٹھیک ہے، ان سے قصاص لے لیا
اور جان کے بدلے جان نہیں لی۔ جنگ احد میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، تیر برسائے، تلواریں چلائی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جبین اقصد کو خون آلود کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً صرف یہ دعا فرمائی کہ خدایا ان کو معاف کرنا کہ یہ نادان ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کا کتنا قصور معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھوڑی دیر چپ رہے، اس نے پھر یہی پوچھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کس قدر جو ہے عفو و درگزر کی مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ خادم کو تم دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک غلطی بھی کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی سے مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر کی کثرت بتانا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور اللہ اس شخص کو جو عفو و درگزر کرتا ہے نہیں بڑھاتا ہے مگر عزت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی؟ جو کہ معاف کر دیتا ہے، عفو و درگزر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ٹاپک میں جو ہے وہ 2 حصے تھے، عفو و درگزر آپ نے سمجھ لیا، اب ہے بردباری۔ بردباری کا مفہوم کیا ہے؟ بردباری کے معنی یہ ہے کہ انتقام کی قدرت کے باوجود کسی ناگوار یا اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لیا جائے۔ مطلب یعنی کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار گزری، آپ کو بری لگی، آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن آپ کے پاس اتنی پاور بھی ہے کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے، اس سے فوراً جو ہے اس سے انتقام لے سکتے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو برداشت کیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بردباری۔ اور قصوروار سے کوئی باز پرس نہ کی جائے، یعنی آپ نے قصوروار جو تھا اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ انتقام کی یہ قدرت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکثر اپنے بندوں کی برائیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ یعنی سب سے زیادہ قدرت جو ہے وہ اللہ پاک کو ہی حاصل ہے نا، کہ وہ انتقام لینے کی، کچھ بھی کرنے کی، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندوں کی برائیوں کو سے چشم پوشی کرتا ہے، یعنی ان کو سامنے نہیں کرتا، ان سے انتقام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو حلم کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اللہ ہے بخشنے والا بردبار، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت میں بے شک اور اللہ ہے بخشنے والا بردبار، یعنی بندے جو ہیں وہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بردباری جو ہے وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کیسی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم ہو اور بردبار طبیعت کے حامل تھے، ٹھیک ہے، بہت نرم طبیعت کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، جیسا کہ آپ نے پیچھے عفو و درگزر میں بھی یہی پڑھا، اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، باوجود اس کے کہ اس نے احکام الہی کو ماننے سے انکار کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے لیے اسلام کے لیے آپ نے جو ہے وہ لڑے بھی، آپ نے اس کی لوگوں سے بات بھی کی اس معاملے میں، لیکن اپنے ذاتی یعنی آپ کے ذاتی جو بھی معاملات تھے ان کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک صاحب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کیا تھا؟ خاک اڑا، یعنی مٹی اڑا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کی باتیں تمہارے مذہب سے نہ ہٹا دیں، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں کو چھوڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری سے کام لیتے ہوئے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے، اسلام کی دعوت دے رہے، اور پیچھے جو ہے ابو جہل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے اور آپ پہ خاک اڑا رہا ہے، پھر بھی آپ نے برداشت سے بردباری سے کام لیا اور پیچھے اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔
تو حلم کی صفت اللہ کو نہایت محبوب ہے، چنانچہ ایک شخص کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی حلم اور جلد بازی نہ کرنا. ٹھیک ہے. ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہ جواب دیا کہ غصہ نہ کرو. ٹھیک ہے. اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو ضبط کرو، اس کو برداشت کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. یعنی کہ پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں سے لڑائی کرے اور اس میں وہ جیت جائے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جائے. ٹھیک ہے. تو کلاس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ سب کو یہ چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور عفو و درگزر اور بردباری کی صفت اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے. آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے اندر برداشت لائیں، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہ کریں. والدین اگر آپ کو یا اساتذہ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں تو اس کو حوصلے سے برداشت کریں، کیونکہ وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. ہر چیز میں، یعنی ہر جگہ، آپ گھر میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کینٹین میں ہیں، آپ کھیل کے میدان میں ہیں، غرض آپ جہاں بھی ہیں، ہر جگہ بردباری کا مظاہرہ کریں. تو اس طرح سے کیا ہوگا، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بھی بن جائیں گے. اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ.